لا تکتم الشہادہ، گواہی نہ چھپاؤ۔ آج میں جس مسئلہ پر بات کے لیے حاضر ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے چند برس پہلے اہل سنت کے ایک عظیم عالم محمد اشرف آصف جلالی مدظ اللہ العالی نے ایک بحث کے دوران، مناظرانہ گفتگو کے دوران، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جب وہ باغ کا تقاضا کر رہی تھیں تو اس وقت خطا پر تھیں، یہ جملہ ذکر فرمایا۔ اس پر بڑی بحث ہوئی۔ اس سلسلے میں تحقیق اور غور جب کیا جائے تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خطا اور غلطی یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس کو خطا تو کہا جائے گا لیکن غلط نہیں کہا جائے گا۔ اس مثال کو سمجھیں، اس کے بعد بات آگے چلے۔ تو دیکھیں، ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اسے قبلہ کی سمت کا علم نہیں، اسے حکم ہے غور و فکر کر، تیرا دل جس سمت کہے اس طرف منہ کر کے پڑھ لے نماز۔ 4 رکعت والی نماز تھی، اس نے 1 رکعت ایک سمت میں منہ کر کے پڑھی، دوسرے میں کھڑا ہوا تو دل کا خیال بدلا نہیں، ادھر ہے قبلہ، اب دوسری سمت منہ کر لیا، اس کے بعد اگلی رکعت میں کھڑا ہوا تیسری طرف منہ کر لیا، چوتھی رکعت میں چوتھی طرف منہ کر لیا۔ اب ان میں سے درست تو ایک ہے نا، 3 خطا ہے، درست ایک ہے اور باطل کوئی بھی نہیں، نماز ہو گئی نا اس کی۔ باطل اگر ہوتا تو نماز ہوتی ہی نہیں، باطل کوئی بھی نہیں، لیکن 3 جانب خطا اور 1 ثواب۔ امید ہے کہ اس مثال سے بات سمجھ آ گئی کہ غور و فکر کرنے والا مسلمان جب غور و فکر کے بعد ایک عمل کرتا ہے تو اگر اس میں خطا ہے، خاص طور پر جب اس کی شرائط پوری ہے، قاعدے کے مطابق خطا ہے تو بھی 1 ثواب ملتا ہے، اور اگر درست ہے تو 2 ثواب۔ مغالطہ یوں پھیلایا گیا اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک غلط فہمی حاوی ہو گئی کہ انہیں خطا اور غلطی کے لفظ میں ترادف سمجھا، اور انہوں نے کہا بالکل ہم مانا ہے۔ انہوں نے کہا خطا پر تھیں، اس سے انہوں نے غلطی بنا لیا، غلطی پر تھیں سے بنا لیا غلط کار تھیں، بات ہی کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ تو یہ تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا، عوامی جذبات کو صرف ابھار کر شرارت کرنا۔ تحقیق میں جب خطا کا لفظ بولا جاتا ہے اور قرائن سے واضح ہو کہ وہ خطا اجتہادی مراد ہے تو اس پر اس طرح کے سخت احکام نہیں لاگو ہوتے۔ غور کیا جائے کہ وہ معاملہ، اچھا یہ جب جلالی صاحب نے جو بات کہی، جب اعتراض کیا گیا تو انہوں نے فوراً وضاحت کر دی کہ میری مراد اجتہادی خطا تھی، میں نے قصداً دوسری نہیں کہی، میں نے ویسے خطا نہیں کہا، اجتہادی خطا کہا۔ ساتھ یہ کہا آئندہ ہم یہ لفظ بولنے سے اجتناب کریں گے، اس بحث میں بھی جب یہ گفتگو کریں گے خطا اجتہادی کا لفظ بھی بولنے کے بجائے کوئی اور مناسب لفظ اس کا متبادل لائیں گے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جن لوگوں نے اعتراض اٹھایا، للہیت کا تقاضا یہ تھا کہ بات ختم، جس پر الزام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ لفظ اس معنی پر کہا، اور علماء اس طرح کہتے رہتے ہیں۔ پہلے یہ نہیں کہ ایک بات انوکھی ہو گئی، علماء پہلے اجتہادی امور میں خطا کو مطلق خطا بھی بعض اوقات کہہ دیتے۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں کئی نامور شخصیات، ان کے بیانات میں موجود ہے فلاں موقع پر جی حضرت عائشہ خطا پر تھیں، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ خطا پر تھے۔ سید عرفان شاہ مشہدی کے پرانے بیانات میں یہ لفظ موجود ہے، اس طرح کئی اور حضرات۔ تو جب مراد قرائن سے واضح ہو کہ خطا اجتہادی مراد ہے
تو وہاں خواہ مخواہ ایک آدمی پر الزام لگا دینا وہ غلطی کے معنی میں بول رہا ہے، جب وہ وضاحت کر رہا ہے کہ میں نے خطا سے مراد خطا اجتہادی لیا، تو اس پر پھر وہ ناراضگی اور اتنا لمبا چوڑا اس کا بنانا پروپیگنڈا وہ درست نہیں تھا۔ اب رہی یہ بات، کوئی یہ کہ جی خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی سیدہ پاک سے، مغالطہ یوں ہی ڈالا گیا نا، نہیں جی وہ تو اتنی بلند شان ہے، خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ بات درست نہیں۔ ہمارے اہل سنت کی عقائد میں یہ بات موجود ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں، اور اجتہادی خطا تو ایسی چیز ہے جو انبیاء سے بھی ممکن ہے، لیکن اس پر ٹھہرایا نہیں جاتا، انبیاء کو وضاحت کر دی جاتی ہے۔ لیکن ایک وقت جس طرح سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ دانا کھایا شجرہ ممنوعہ، اس کے بارے میں سید نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، اجتہاد اس طرف کیا خطا ہوئی۔ اب اگر اجتہادی خطا کہنا بھی گستاخی بے ادبی بنے، تو واضح بات ہے کہ یہ پھر سید نعیم الدین پر بھی الزام آئے گا، پھر اس سے آگے بھی۔ پھر قرآن پاک کی بہت سی تفاسیر میں سیدنا سلیمان اور داود علیہ السلام کے واقعے میں ذکر ہے کہ حضرت داود علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، ایک معاملے کا فیصلہ داود علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا، آپ نے اور طرح اس کا جواب دیا۔ بعد میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا، راستے میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں فیصلہ اس طرح ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا فَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو اس معاملے کی سمجھ عطا کی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اس مقام پر بہت سے مفسرین نے لکھا کہ داود علیہ السلام سے خطا اجتہادی صادر ہوئی، یعنی جب مقام نبوت میں اس میں کوئی حرج نہیں آتا، تو اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، اولیاء اعظام، ان پر بھی خطا اجتہادی کہنے میں کوئی الزام یا کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوگی۔ ہماری فقہ حنفی کے متعدد کتابوں میں ایک مسئلہ ذکر ہے، در المختار میں، اس طرح الاشباہ والنظائر میں، اور کئی کتابوں میں ہے۔ جب ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا موقف درست ہے، فقہی مسائل میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا موقف درست ہے، ثواب ہے سواد کے ساتھ، ہمارا موقف ثواب ہے، خطا کا احتمال ہے، اور ہمارے مخالف کا موقف خطا ہے، ثواب کا امکان ہے۔ مثال کے طور پر ہم یوں کہیں گے، ایک ایک مسئلے کے بارے یہ کہیں گے کہ ابو حنیفہ امام کا موقف ثواب ہے اور خطا کا امکان ہے، اور امام شافعی یا فلاں جو اس کے خلاف ہے ان کا موقف خطا ہے، ثواب کا امکان ہے۔ یہ تب ہی ہے نا کہ اگر خطا کے لفظ سے گستاخی بے ادبی نہیں ہو رہی، اور اس عبارت میں اجتہادی کا لفظ عبارت میں نہیں ہے، یہ تعمیر الخطا یمکن الخطا، اور قرائن سے واضح ہے کہ خطا اجتہادی مراد ہے۔ میرے عزیز سامعین، بات یہ ہے کہ خطا مطلق بول کر اجتہادی مراد لینا علماء میں رائج ہے۔ ہاں جب سوال کیا جب وضاحت ضروری، وضاحت ہو گئی۔ پھر دیکھیں یہ نور الانوار میرے پاس ہے، توضیح تلوی اور بہت سی اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ نبی کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش آئے، اسی حکم ہے کہ وہ 3 دن تک انتظار کرے اللہ پاک کی طرف سے وحی کا۔ اگر 3 دن میں وحی نازل ہو جائے فبہا، یا اگر کوئی فوری معاملہ ہے تو اس میں کچھ دیر بعد کے انتظار کے بعد فوری کام کرنا ہے، تو پھر جس طرح رائے میں آئے، اجتہاد کرے، نبی غور و فکر کرے، جو اسے سمجھ آئے وہ فیصلہ سنا دے۔ اس کے بعد یہ نور الانوار میں بھی اور دیگر کتابوں میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ بس بعد اوقات ایسا ہوگا اللہ پاک کی طرف سے پھر وضاحت کر دی جائے گی، یوں نہیں اس طرح ہے۔ اس میں خطا اجتہادی کا پہلو بھی آیا نا، خطا اجتہادی کا مفہوم تو درست آ رہا ہے نا کہ بھئی اجتہاد میں جو کام بات کہی اس کے بجائے اللہ پاک نے فرمایا یوں نہیں یوں ہے۔ میرے عزیز سامعین،
بات یہ ہے کہ اگر میں حوالہ جات کی تفصیل میں گیا بات زیادہ دور نکل جائے گی. یہ تمہید ابو شکور سالمی، تمہید ابو شکور سالمی یہ پرانی کتابوں میں سے ہے، اور اس کی تعریف کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے نظام الدین اولیاء کو سبقاً یہ کتاب پڑھائی، اور الحمدللہ یہ اسی سند کے ساتھ ہم تک یہ کتاب پہنچی کہ ہم نے سندن یہ کتاب پڑھی ہے، اور ہماری سند بابا فرید کے واسطے سے آگے اساتذہ تک جاتی ہے. اس کتاب میں صفحہ 159 پر لکھا ہے وجوب العصمت من خصائص اوصاف النبوت، نبوت کی خصوصیات میں سے ہے کہ ان کے لیے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھا جائے. اصل یہ ہے کہ معصوم ہونے کا مطلب ہے ان سے گناہ سرزاد نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ انبیاء کے لیے تخصیص ہے، اور انبیاء کے ماں سوا دوسروں کے لیے اس میں حفاظت کا پہلو ہو سکتا ہے. بہت سے اولیاء اور اہل بیت قرینے کی آس ہے کہ زندگی بھر ان سے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن عقیدے میں انہیں محفوظ کہا جائے گا، معصوم نہیں کہا جائے گا. عصمت یہ انبیاء سے خاص ہے. یہ کتاب المعتقد المنتقد جس پر مولانا شاہ احمد رضا خان نے حاشیہ لکھا، اس کتاب میں متعدد جگہ یہ بحث ہے. مثال کے طور پر اس کا 190 صفحہ، اس میں یہ لکھا ہے لأن العصمت من خصائص الانبیاء خلافا للروافض، رفضی اختلاف کرتے اور عقیدہ یہ ہے کہ معصوم ہونا انسانوں میں صرف نبیوں کے لیے خاص ہے. کوئی انسان نبیوں کے سوا شرعی معنی میں معصوم نہیں ہوتا. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ 110 پر درج ہے انبیاء کے لیے جو خاص چیزیں ہیں ان میں یہ ذکر ہے ہم من العصمت وہی من خصائص النبوت علی مذہب اہل الحق، اہل حق کے مذہب کے مطابق معصوم ہونا انبیاء کا خاصہ ہے. خاصہ وہ ہوتا ہے جو وہاں پایا جائے، ادھر ادھر نہ پایا جائے. اس میں آگے چل کر کہتے ہیں کہ انبیاء کے غیر کو معصوم جاننا بہت بڑا فتنہ ہے. انبیاء کے غیر کو معصوم جاننا بہت بڑا فتنہ ہے. تو شیعہ لوگوں نے اس میں گھڑا ہوا ہے کہ فلاں فلاں ائمہ وغیرہ وہ معصوم ہیں، اہل حق اس کو باطل سمجھتے ہیں، درست نہیں مانتے. پھر اہل سنت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے مسلم الثبوت، اس کی شرح لکھی فواتح الرحموت. یہ شرح ایسی ہے جس میں پورے درس نظامی کی تمام علوم و فنون جمع ہے. اس کو سبقاً حل کر کے پڑھ لے جو بندہ، وہ تمام علوم و فنون ساری کتابوں کا ماہر ہو جاتا ہے. اور جو ساری کتابوں کا ماہر نہیں وہ یہ پڑھا نہیں سکتا. اس میں کوئی پورے درس نظامی میں جتنے علوم ہیں فنون ہیں سارا کچھ اس کا خلاصہ یا اس پر مہارت ہوگی تو یہ کتاب حل ہوگی. مسلم الثبوت کے جو چھپا میرے پاس اس کے دوسرے جلد میں صفحہ 280 اور 79 پر 280 پر بات شروع ہوتی ہے. اہل سنت کا موقف یہ ہے، پوری امت کا بلکہ اجماع ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے ماں سوا معصوم نہیں. صرف شیعہ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں. شیعہ کا موقف یہ ہے کہ وہ ائمہ بھی معصوم ہیں، اور شیعہ کے موقف میں چلتے ہوئے یہ بات کہی کہ شیعہ کے نزدیک ائمہ 12 وہ اجتہادی خطا سے بھی معصوم ہیں، اجتہاد میں بھی خطا نہیں ہو سکتی. یہ تفصیل میں گئے تو بات لمبی ہو جائے گی. بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اجتہادی خطا سے معصوم ہونا شیعہ کا عقیدہ ہے. اور یہاں بحث اگرچہ ہمارے سنی اور بہت سے لوگ اس میں اچھل رہے، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو بحث یہ شیعہ کی ہے، کیونکہ اس میں شیعہ لوگوں کا یہ موقف تھا نا، اس موقع پر یہ موقف تھا شیعہ کا. وہ کہتے جی سیدہ معصوم ہے اور معصوم سے غلطی ہو نہیں سکتی، لہذا سیدہ نے جو کہا وہ درست اور اس کی مخالفت کرنا گناہ، لہذا ابو بکر گناہ گار اور ظالم کہ انہوں نے باغ نہیں دیا تھا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدہ نے جب تقاضا کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی جماعت جو تھوڑے وہ وراثت نہیں بلکہ امت کے لیے ہے اور اس کا جو نظام رہتا ہے، اس پر سیدہ نے خاموشی اختیار فرمائی. یہاں یاد رہے کہ آج کے دور میں
کچھ لوگ اس کو بار بار اچھال رہے ہیں، دوسروں کا تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ان میں کچھ ایسے علماء بھی ہیں جن کے بارے میں مجھے بڑا حسن ظن تھا کہ جب تحقیق واضح ہوگی تو وہ رجوع کر لیں گے۔ ایسے علماء میں جن کی میں دل سے قدر رکھتا ہوں، مولانا کوکب نورانی صاحب ہیں، شفیع اکاڑوی صاحب کے بیٹے۔ ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت اس مسئلے کو زید نہ بنائیں، مطالعہ کریں۔ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ آپ کے باپ مناظر اہل سنت علامہ زمان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب نے کم از کم آپ کو اتنی اہلیت تو دی ہوگی کہ حق واضح ہونے پر آپ حق قبول کر سکیں۔ دیکھیں، یہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی مکتوبات، اس کا پہلا جلد ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اجتہادی خطا نہ گناہ ہے، نہ اس پر ملامت ہے، نہ وبال ہے۔ یہ بے ادبی گستاخی نہیں بنے گی کسی کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت۔ چنانچہ میں اس کی عبارت ایک پیش کرتا ہوں۔ یہ مکتوب نمبر ہے 54۔ اس میں صحابہ کرام کے بعد معاملات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، ای قدر میدانم، مجھے اس بات کی تسلی ہے حضرت امیر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دراں باب، جو حضرت علی کے دور میں جنگیں ہوئی ان میں برحق بوداند، حضرت علی یقیناً حق پر تھے، مخالف عیشا بر خطا بود، حضرت علی کے مخالف ان جنگوں میں خطا پر تھے۔ یہاں لفظ خطا ہی بول رہا ہے، اجتہادی ساتھ نہیں کہا۔ بعد میں وضاحت کی، اما یہ خطا اجتہادی است، یہ خطا اجتہادی خطا ہے، تاب حد فسق نہ میرے ساند، یہ فسق کی حد تک نہیں لے جاتی، بلکہ ملامت رہا ہم درین طور خطا گنجائش نیست، اس قسم کی غلطی میں تو ملامت کی بھی گنجائش نہیں۔ اب یہ مجدد پاک آپ کی یہ تحریر بالکل واضح ہے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مخالفین کے ساتھ، لیکن بات تو یہ چل رہی ہے نا کہ جن پر ہم کہتے ہیں کہ وہ خطا پر تھے اس دور میں، ملامت نہیں، کوئی عیب نہیں، نقص نہیں، کہ مختیرہ نیز یک درجہ است از ثواب، خطا والے کو ایک درجہ ثواب ملتا ہے۔ یہ 54 نمبر میں ہے، 54 میں۔ اس کے بعد یہ مکتوب نمبر 59 اس میں چلاتے ہوئے باس کہتے ہیں، صفحہ نمبر 35 ہے، دفتر اول، حصہ دوم مکتوبات میں، ماجرا بینہم من المنازعات والمحاربات، صحابہ کے درمیان جو جھگڑے اور جنگیں ہوئیں، محمول علی معاملہ صالحہ، ان میں حمل ہے کہ اس کو اجتہاد پر عمل کیا جائے۔ وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ فِي الْاجْتِهَادِ، بعد سے اجتہاد میں خطا ہوئی، فَلِلْمُخْطِئِ دَرَجَةٌ، خطا والے کے لیے بھی درجہ ہے، اور یہ اللہ پاک کی حکمت تھی۔ اس طرح اور بھی کئی مقامات پر تو حضرت یہ ان دو مکتوبوں کو ہی پڑھ لیں، 54 نمبر مکتوب اور 59 نمبر مکتوب پہلے جلد کے، تو اس سے بھی بات مجھے امید ہے کہ صاحبزادہ قبلہ کوکب نورانی صاحب کے ذہن میں بات واضح ہو جائے گی، اور مجھے ان سے یہ بڑا ہی حسن ظن ہے کہ جب ان پر حق واضح ہو جائے گا وہ رجوع میں دیر نہیں کریں گے، بلکہ وہ بطیب نفس خوش دلی کے ساتھ اس معاملے کو حل کر لیں گے، سمجھ آ جائے گی۔ اس مسئلے میں بہت سے دلائل ہیں، اور خود مکتوبات شریف میں ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت مجدد پاک، اس طرح یہ فواتح الرحمت میں بھی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دلوی آپ نے تحفہ اثنا عشر میں بھی لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے کئی معاملات میں صحابہ اختلاف کرتے، حضرت علی اپنے آپ کو معصوم نہیں سمجھتے تھے، مجھ سے اجتہادی خطا نہیں ہو سکتی، اجتہادی خطا سے بھی معصوم جانے اپنے آپ کو، ہرگز نہیں، بلکہ ان کتابوں میں تو یہ حوالہ جات ہے نا، کئی مسائل کا ذکر ہے کہ اس مسئلے میں حضرت علی کے موقف سے صحابہ نے اختلاف کیا، اس مسئلے میں اختلاف کیا۔ 500 مسائل میری نظر میں ہیں جن میں سے صحابہ نے بعد نے اختلاف کیا، اگرچہ ان میں سے 450 مسائل تقریباً ان اختلافی 500 مسائل میں تقریباً 450 یا 400 سے کچھ اوپر بنیں گے، اتنے مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ نے حضرت علی والے موقف کو اپنایا ہے، کچھ مسائل میں حضرت علی نے دیگر صحابہ کی پیروی کر لی۔ مثال کے طور پر سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد جائز نہیں کھانا، 3 دن کے اندر اندر تقسیم کر دو بس، جبکہ امت کی اکثریت
اس مسئلے میں حضرت علی والے موقف کے بجائے دوسرے موقف پر ہے. یہ پرانے دور میں ہمارے بڑے وہ مائیاں وغیرہ بناتی تھی نا، پہلے قیمہ خشک کر لیتے، بعد میں اب طریقہ بن گیا جی وہ بڑیاں بناتے. آج کے دور میں فریجیں آ گئی تو فریجوں میں محفوظ رکھنا شروع کر دیا. اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فتویٰ یہ امام نبی نے ذکر کیا ہے، آپ کے نزدیک کسی کو یاد ہو نماز کا وقت جا رہا ہے اور سستی سے نہ پڑھے تو وہ کافر ہو جائے گا. حضرت علی کا یہ فتویٰ ہے. اب اس پر کتنے لوگ عمل کریں گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ کا اختلاف رحمت ہے، مسائل میں اختلاف، اور امت نے خود حضرت علی نے اپنے آپ کے بارے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو فتویٰ دے دیا میری تو زبان غلطی کر ہی نہیں سکتی، میں تو ہو ہی نہیں سکتا غلط، میری اطاعت لازم ہے، ایسا ہرگز نہیں. بعض مسائل میں حضرت ابو بکر صدیق سے عمر فاروق نے اختلاف کیا، عمر فاروق کا دورہ ہے، انہوں نے اپنے فتوے پر عمل کیا. اس طرح حضرت علی کا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان سے بعض مسائل میں اختلاف ہے، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، ایک پیج پر ہے دونوں. اس لیے مسائل میں بحث ادب کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو خطا سے بلند نہیں سمجھتا، ایک وقت مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، مجھے مشورہ دیا کرو. جی آپ کا فرمان اور بھی کئی جگہ موجود ہے، لیکن شیعہ مذہب کی مستند ترین کتاب ناج البلاغہ میں یہ موجود ہے. اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے. اور جس طرح اگر آج کوئی عیسائی مسلمانوں پر الزام لگائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے لہٰذا بے ادب ہیں، تو ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے ہم مانتے ہیں، لیکن جو مقام ان کو اللہ نے دیا وہ مانتے ہیں، اور جو تم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہم وہ نہیں مانتے. اس طرح سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے متعلق ہمارا دل و جان سے عقیدہ یہی ہے کہ آپ امت کی خواتین میں انتہائی اعلیٰ خواتین میں سے ایک ہیں، اور نبی پاک کے جز ہونے کے اعتبار سے آپ سب پر فوقیت اور فضیلت رکھتی ہیں. لیکن یہ جزوی فضیلت ہے، اور یہ بحث کہ کون افضل ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ افضل ہے، خدیجہ الکبریٰ افضل ہے، یا سیدہ فاطمہ الزہرا افضل ہے، اس میں دلائل اگرچہ تینوں طرح ملتے ہیں، لیکن امام مالک والی بات پر سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے جز پر کسی اور کو فضیلت نہیں دیتا. تو سیدہ کے علم، تقوی اور سیرت کا نمونہ ہونے میں بہت سے فضائل آپ کے ہیں. باقی اس کے بعد زیادہ بحث اس مسئلے میں اگر وہ کوئی اور صاحب کرنا چاہے تو پھر میں اس سے دلائل کھول کر بات کروں گا. فی الوقت تو میں نے اجمالاً بات کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.